بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ علامہ شامی نے اپنے منظوم کلام میں یہ بات کہی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت روایتیں ہیں، جن میں سے بعض کو یعنی ایک کو امام ابو حنیفہ نے چن لیا اور دیگر جو ان کی روایتیں ہیں ان کو ان کے دیگر اصحاب نے چن لیا۔ تو اب یہ روایتوں کا مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا روایتیں، مختلف روایتیں کیا مطلب، اور جب مختلف روایتیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہیں کہ ایک ہی امام کے کئی اقوال یا کئی روایتیں موجود ہیں، تو وہ بتائی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا ایک شخص کی طرف یا ایک مجتہد کی طرف ایک سے زیادہ قول منسوب کیا جا سکتا ہے، کہ یا آخر موقف جو ہوگا وہ ایک ہی نہ ہوگا کہ فلاں امام جو ہے اس بات کے قائل ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بھی قائل ہیں، اس کے بھی قائل ہیں، جواز کے بھی قائل ہیں اور عدم جواز کے بھی قائل ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب کر سکتے ہیں؟ چلیے فرماتے ہیں کہ وقت قدمنا عن الامام القرافی، امام قرافی سے کے حوالے سے ہم بیان کر چکے کہ انه لا يحل الحكم والافتاء بغیر الراجح لمجتہد او مقلد، کہ غیر راجح پر فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، خواہ مجتہد ہو چاہے مقلد ہو، کوئی بھی مرجوح قول پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ غیر راجح کا مطلب مرجوح، یعنی یہ تو شروع میں پڑھ لیا تھا کہ راجح پر ہی فتویٰ دینا ہے، راجح پر ہی عمل کرنا ہے، راجح کے علاوہ جو قول ہو وہ ظاہر ہے کہ مرجوح قول ہوگا، اس پر فیصلہ کرنا یا اس پر فتویٰ دینا یہ حلال نہیں ہے، مجتہد کے لیے بھی اور مقلد کے لیے بھی۔ الا اذا تعارضت الادلة عند المجتہد وعجز عن الترجیح، مگر جب کہ مجتہد کے نزدیک دلائل متعارض ہو جائیں اور ترجیح کی صورت نہ بنے، تو پھر تو بات ہو گئی کہ جناب دو قول ہیں یا دو روایتیں ہیں، راجح معلوم ہی نہیں ہے، تو جس پہ چاہے وہ فتویٰ دے، کیسے کہیں گے کہ مرجوح پر فتویٰ دے رہے ہیں وہ؟ راجح مرجوح کا معاملہ تو وہاں ہو جہاں راجح راجح ہو اور مرجوح مرجوح قرار پائے، پتہ چل جائے کہ یہ قول راجح ہے، یہ قول مرجوح ہے، لیکن دلائل اس طرح سے متعارض ہو گئے کہ ترجیح کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، دلائل امام کے نزدیک، مجتہد کے نزدیک متعارض ہو گئی اور ترجیح کی صورت نظر آ نہیں رہی ہے، ترجیح سے وہ مجتہد عاجز ہیں، تو ایسے وقت میں فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، اسے فیصلہ کرنے کا حق ہے ان دونوں میں سے جس قول پر بھی چاہے، لِتَسَاوِيهِمَا عِندَهُ، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں قول ان کے نزدیک برابر ہیں۔ دو روایتیں آ گئی ہیں نا، تو جب دو روایتیں آ گئی ہیں اور تقدم و تاخر معلوم ہے نہیں اور ترجیح کی صورت بن نہیں رہی ہے، تو دونوں برابر ہیں، پھر کیوں کیسے وہ ایک کو ترجیح دے گا دوسرے کو چھوڑے گا؟ اس لیے جس پہ چاہے۔ یہ اور بات ہے کہ بِأَيِّهِمَا شَاءَ سے مراد یہ خواہشات نفسانی نہیں ہے، کہ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس پر اطمینان خاطر ہو، ٹھیک ہے، یا جو احتیاط کے زیادہ قریب ہو اور خود اپنی سمجھ سے اور اپنے دل کی گواہی سے یہ فیصلہ کر لے گا۔ وَعَلَى هَذَا، یہ جو بات گزر چکی ہے امام قرافی کی، اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے حاصل یہ ہوا کہ وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُ نِسْبَةُ كُلٍّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ، وہ جو دو قول ہے نا، دونوں قول کی نسبت ان مجتہد کی طرف درست ہو گئی۔ جب دلائل متعارض ہیں اور ترجیح کی صورت نہیں بن رہی ہے، تو اس حال میں کم سے کم دو قول تو ہو سکتے ہیں نا اس مجتہد کے،
جس پہ بھی چاہے فتوا دیں، دو قول آ گئے، ترجیح کی صورت نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہہ دیں گے دونوں قول ہے۔ لا کما یقولہ بعض الاصولیین، نہ وہ جو کہ بعض علماء اصول فقہ نے فرمایا، من بیانیہ یعنی انہو لا ینسب الیہ شیء منہما، کہ ان دونوں روایتوں میں سے کوئی روایت اس امام یا مجتہد کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، کیونکہ راجح پتہ ہی نہیں ہے، راجح اور مرجوح کی تمیز نہیں معلوم، تمیز نہیں ہے، تو کیسے کوئی قول ان کی طرف منسوب کریں گے؟ تو کوئی قول، دونوں میں سے کوئی قول منسوب نہیں کریں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس سے پہلے وہ نظریہ بتایا کہ دونوں قول ان کی طرف منسوب، کیونکہ آخر قول تو انہی کا نہ ہے۔ کہتے ہیں وما یقولہ، یہ عطف ہے لا کے بعد کما یقولہ جو ہے، ما یقولہ، پھر آیا ما یقولہ، نہ وہ نہ یہ، یعنی وہ جو کہ بعض دیگر اصولیین فرماتے ہیں کہ من اعتقاد نسبت احدہما الیہ، کہ ان میں سے ایک کی نسبت کو ماننا اس مجتہد کی طرف، کہ ایک قول ان کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ کون سا ہے اس کی تعین میں توقف رہے گا۔ دو روایتیں ہیں، ان میں سے ایک قول کو ان کی طرف منسوب کریں گے، لیکن کون سی ہے یہ پتہ نہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایسا بھی نہیں، بلکہ دونوں قول ان کی طرف منسوب ہوں گے۔ یہ دونوں یہ کہا نا کہ فیصح نسبت کل من القولین، یہ ایک نظریہ، اور یہ ایک نظریہ، اور یہ ایک نظریہ، ان دونوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہی نظریہ صحیح ہے کہ دونوں قول ان کی طرف منسوب ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کہا وما یقول بعض من اعتقاد نسبت احدہما الیہ، ایک قول ان کی طرف منسوب ہوگا، یہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن رجوعہ عن الآخر غیر معین، اس لیے کہ ان مجتہد کا دوسرے والے قول سے رجوع معین نہیں ہے، یعنی متعینہ طور پر پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قول سے رجوع کیا ہے۔ اذ الفرض و تساویہما فی رأیہ، اس لیے کہ فرض مانا یہ جا رہا ہے کہ دونوں رائے ان کی برابر ہے، دونوں کے معاملے میں دونوں قول ان کے نزدیک ان کی رائے میں بالکل برابر ہیں۔ وعدم ترجح احدہما علی الآخر، اور دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر راجح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے اگر کوئی ایک راجح ہو تو پھر راجح کو لے لیں گے، مرجوح کو چھوڑ دیں گے، اور راجح قول کو منسوب کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر جب ترجح ہے ہی نہیں، دونوں برابر ہو گئے، جب دونوں برابر ہو گئے تو اس لیے دو قول تو ہو نہیں سکتے، تو ان میں سے کوئی ایک غیر معین ان کا قول ہوگا۔ نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر ورجوعه عنه، یہ رجوعه عطف ہے اس پر، وعدم اعراضه عن الاخر وعدم رجوعه مراد ہے۔ ہاں، جب ان کے نزدیک ان دو روایتوں میں سے ایک راجح ہو چکی اور دوسرے سے انہوں نے اعراض کیا نہیں، دوسرے سے انہوں نے رجوع بھی کیا نہیں، تو راجح کو ان کی طرف منسوب کریں گے، جو راجح ان کے نزدیک ہے اس کو ان کی طرف منسوب کریں گے، اور دوسری والی روایت کو، دوسرے والے قول کو ایک روایت کے حیثیت سے مذکور کریں گے۔ یہ ہو جائے گا، یعنی گویا دونوں قول ان کی طرف منسوب تو ہوگا، لیکن ایک قول کو جس کی ترجیح ظاہر ہو چکی اس کو ان کے موقف اور قول کی حیثیت سے بیان کریں گے اور ان کی طرف منسوب کریں گے، اور دوسرے کو ان کی طرف سے ایک روایت کی حیثیت سے ذکر کریں گے۔ اما لو اعرض عن الاخر بالکلیت لم يبق قولا له، رہی یہ صورتحال کی اگر اسی مجتہد نے دوسرے والے قول سے مکمل طور پر اعراض کر لیا، ایک دم چھوڑ دیا، یعنی دو میں سے ایک راجح ہے اور دوسرا بالکل مرجوع عنہ ہو گیا دوسرا قول، تو پھر وہ قول باقی نہیں رہا،
بل یکون قولہ الراجح، فقط اسی صورت میں صرف راجح قول ہی ان کا قول مانا جائے گا. یہ بات ہو گئی. اس سے اندازہ ہوا کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک، امام سے یا مجتہد سے چند اقوال روایت کیے گئے، تو ان اقوال میں ترجیح کی صورت ممکن ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دونوں قول برابر ہو گئے، تو دونوں قول ان کی طرف منسوخ کیے جائیں گے. یا ترجیح امام کے نزدیک ظاہر ہو چکی لیکن امام نے دوسرے قول سے اعراض کیا نہیں، دوسرے قول سے رجوع کیا نہیں، تو پھر راجح قول جو ہے وہ ان کی طرف منسوب ہوگا، اور دوسرا والا قول جو ہے وہ ان کی طرف ایک روایت کے حصے سے منسوب ہوگا. اور اگر دوسرے سے رجوع کر چکے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا انہوں نے، تو اب وہ قول ان کا قول باقی نہیں رہا، بلکہ صرف راجح قول ہی ان کا قول ہے. لیکن اب بھی ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ چونکہ دونوں انہی کی روایت تھی، تو اس لیے جو مرجوع عنہ روایت ہے، مرجوع عنہ قول ہے، اس میں کچھ جان تو ہے. کس قدر؟ فرماتے اس قدر، لیکن لا يرتفع الخلاف بالمسألة بعد الرجوع، لیکن رجوع کے بعد اس مسئلے کا اختلاف ختم نہیں مانا جائے گا، کما قالہ بعض الشافعیہ. یہ جو بات کہی انہوں نے، اس کو سمجھنا چاہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں سے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ایک امام نے ایک قول کیا اور اسی مسئلے میں دوسرا کو بھی قول کیا، خود ان کی مختلف روایتیں تھیں، تو اب ایک اس کے بعد ایک روایت کو انہوں نے ترجیح دے دی، دوسرا قول جو ہے بالکل مرجوع عنہ ہو گیا، ایک دم جو ہے ایسا قول ہو گیا کہ اس کو مکمل طور پر انہوں نے نظر انداز کر دیا. تو کیا اس کی وجہ سے یہ مانا جائے گا کہ یہ مسئلہ اختلافی رہا ہی نہیں ہے؟ اس کا اثر کیا پڑے گا اگر یہ مانا جائے کہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، تو بعد میں اگر اس روایت کا کوئی قائل نہیں ہے، تو اس کے بعد اس پر باقی ائمہ کرام کا اجماع ہو جائے، تو یا کیا یہ ایسا اجماع مانیں گے کہ اس اجماع کے خلاف کوئی قول کرے تو وہ گمراہ مانا جائے؟ ایسا نہیں. بعض لوگ یہ کہتے نہیں، ایسا نہیں، وہ ایک قول ابھی بھی اختلافی مانا جائے گا. بہی مانا کہ اس کے بعد اگر اجماع ہوتا ہے اور اس اجماع کے خلاف کوئی قول کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اسے گمراہی نہیں قرار دیں گے، کیونکہ وہ قول اختلافی ہو رہ چکا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس قول مرجوع پر فتویٰ نہیں دیں گے بالکل. تو وہی کہتے ہیں کہ لا یرتفع الخلاف فی المسألة بعد الرجوع، رجوع کے بعد بھی اس مسئلے کا اختلاف ختم نہیں مانا جائے گا. فتویٰ دینے کے معاملے میں تو اختلاف ختم ہی مانیں گے نا. جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس سے رجوع کر لیا، تو اب اس قول کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اس کے بارے میں تو بتا چکے کہ نہ فتویٰ دے سکتے ہیں اور نہ فیصلہ کر سکتے ہیں. قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن اختلاف ختم ہو جانا، مرتفع ہو جانا، اس کا مطلب کہ ایسا اجماعی مسئلہ بن جائے کہ اس کے بعد اگر کوئی وہی والا قول جو پہلا قول امام کا تھا یا روایت تھی، اس کو کوئی اختیار کر کے فتویٰ دے، تو کیا یہ اس کی گمراہی ہوگی؟ فرماتے کہ نہیں، ابھی بھی مانا جائے گا کہ وہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے. فرماتے وَأَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ أَهْلَ عَصْرٍ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فَقَدْ حَكَى الْأُصُولِيُّونَ قَوْلَيْنِ فِي ارتفاع الخلاف السابق فما لم يقع فيه اجماع اولا. اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. بعض اصولیین جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں اس نظریے سے. کیا نظریہ؟ کہ بعض اصولیین فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ أَهْلَ عَصْرٍ، ایک زمانے والے جب کسی قول پر اتفاق کر لیں، اذا اجمعوا، کسی قول پر اتفاق کر لیں، بعد اختلاف، بعد اس کے کہ ان کا اختلاف رہا ہے،
ایک زمانے میں ان کا اختلاف رہا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک قول پر اتفاق کر لیا. تو علماء اصول بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں فی ارتفاع الخلاف السابق. خلاف سابق باقی رہے گا یا مرتفع ہو جائے گا. کہ اب جو ہے وہ اختلاف تو تھا ان کا، لیکن اب وہ اتفاق کر چکے ہیں، تو کیا یہ مسئلہ متفقہ مانا جائے گا، متفق علیہ مانا جائے گا، اور خلاف سابق مرتفع ہو جائے گا. اس سلسلے میں دو قول روایت کیا، ایک ہاں والا، دوسرا نہیں والا. جب بھی کسی سلسلے میں کہا جائے کہ دو قول ہے، اس کا مطلب ایک جواز اور ایک عدم جواز، ایک ہاں ایک جو ہے اس بات میں ہے اور ایک نفی میں ہے کہ کیا خلاف سابق مرتفع ہو گیا. ایک جواب یہ ہے کہ ہاں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں. تو دو رائے آ گئی اس سلسلے میں علماء اصول کی کہ جب کسی زمانے میں ایک مسئلہ اختلافی رہا اور بعد میں وہ اختلافی نہیں بلکہ اتفاقی ہو گیا، تو کیا خلاف سابق ختم؟ دو روایتیں ہیں. حالانکہ یہ جو دو روایتیں ہیں یہ کب ہیں؟ اذا اجمعوا، یہ سب کے سب متفق ہو گئے. تو فرماتے ہیں فما لم یقع فی اجماع، تو جس مسئلے میں سب کا اتفاق نہ ہوا تو وہ تو بدرجہ اولا اس میں اختلاف سابق کے مرتفع ہونے اور نہ ہونے کی دونوں باتیں رہیں گی، اور یہ قول بھی رہے گا کہ خلاف سابق مرتفع نہیں ہوگا. جب یہاں پہ دو قول آ گئے تو یہاں پر کیوں نہیں ہوں گے؟ یہاں پر تو اجماع بھی نہیں ہوا ہے. چلیے، یہ ساری باتیں اس بنیاد پر چل رہی تھی کہ دو قول کسی ایک مجتہد کی طرف منسوب کرنا درست ہے. ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب کرنا درست ہے. اس سے استدراک کر رہے ہیں. فرمانے کہ دیکھیے یہاں پر لیکن ما ذکر فی کتب الاصول عندنا من انه لا يمكن ان يكون للمجتہد قولان ينافي ذلك. ابھی تو یہ کہا آپ نے کہ ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری کتب اصول میں بات ذکر ہے وہ تو اس کے منافی ہے. اس نظریے کے منافی ہے کہ ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب کیا جائیں. وہ کیا منسوب، کیا ہماری کتب اصول میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے کہ لا يمكن ان يكون، صراحتاً لکھا لا يمكن ان يكون للمجتہد قولان، مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے. ایک مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے. دیکھ لیجئے، صراحتاً کہا کہ ایک مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے. تو یہ تو منافی ہو گئے نا اس بات کے. یہ قول اس کے منافی تو ہو گیا. وَيَصِحُ نِسْبَةُ كُلٍّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ، ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب ہو سکتے ہیں. یہ کہہ نہیں، کتب اصول میں لکھا ہے نہیں ہو سکتے. تو نہیں ہو سکتے کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌ، جو ہو سکنے والی بات ہے وہ کس پر مبنی؟ فیما یظہر، بظاہر وہ اس بات پر مبنی ہے تعارض ادلہ علی ما ذکروا فی تعارض الادلہ، اس پر مبنی ہے جو انہوں نے ذکر کیا تعارض ادلہ کے تعلق سے، کہ دلائل متعارض ہوں، ترجیح کی صورت نہ ہو. پھر کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، وہ قول بھی مان لیں گے، یہ قول بھی مان لیں گے. ایک مجتہد کے دو قول ہیں، تعارض، دلائل میں تعارض ہے اور ترجیح کی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ ایک صورت ہے کہ جس میں کہہ سکتے ہیں کہ دو قول ایک مجتہد پر منسوب. یہ تو بڑی نادر صورت ہے، ورنہ تعارض تو ختم ہو ہی جاتا ہے، تعارض مرتفع کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر دو قول نہیں ہو سکتے منسوب ایک امام کی طرف. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں انه اذا وقع التعارض بین آیتین یصار الى الحدیث، دو آیتوں میں جب تعارض ہوگا حدیث کی طرف جائیں گے. اور اگر فإن تعارض، اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے،
یہاں پہ تسنیہ ہونا چاہیے. فإلی اقوال الصحابہ، تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کریں گے. اگر اقوال صحابہ میں تعارض ہو جائے تو قیاس کی طرف رجوع کریں گے. اگر دو قیاس میں تعارض ہو جائے اور کوئی ترجیح کی صورت نظر نہ آئے تو تحری کریں گے، تحری سے ترجیح دیں گے. وَيَعْمَلُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، اور دل کی گواہی کے مطابق اطمینان خاطر جب کس پر ہو اس پر عمل کریں گے. فَإِذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْآخَرِ، تو جب ایک پر عمل کر لیا اب اسے حق نہیں ہے کہ دوسرے پر عمل کرے، کیونکہ اس نے ایک قول کو عمل سے مقید کر کے اس کو تقویت دے دی، مؤکد بالعمل کر دیا، تو اس کو چھوڑے کیوں؟ یہ والا قول، دوسرا والا قول جو ہے اس کی ترجیح کی کوئی صورت تو نظر آ نہیں رہی تھی، تو اب اس قول جس پر عمل کر لیا اس کو چھوڑے گا کیوں؟ الا بدلیل فوق التحری، مگر جس قول پر عمل کیا اس کو چھوڑ کر کے دوسرے قول پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی دلیل اس کے سامنے ہو جو تحری سے بڑھ کر ہو. کیونکہ دو قیاس آمنے سامنے آ گئے، ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو تو دل جمعی وہ اطمینان خاطر والی صورت پیدا کرے کہ تحری کرے، اور تحری بھی نہیں ہو سکی، نہیں تحری کرے، تحری سے ایک کو ترجیح دے، اور اب اس کو چھوڑے گا تو ضروری ہے یہ اس وقت چھوڑنا نہیں، چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ تحری سے پڑھ کر کوئی دلیل اس کے پاس آ جائے. جی یہ پوری بات دیکھ لیجئے، اس میں کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مجتہد کی طرف دو قول منسوب کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بات کی انہوں نے تعارض کی، تو جب آیتوں میں تعارض ہے تو اس مسئلے کو حل کر لیں گے حدیث سے، اور دو حدیثوں میں تعارض ہے تو قیاس سے ترجیح دے لیں گے، اور دو قیاسوں میں تعارض ہے تو تحری سے ترجیح دے لیں گے. تو ترجیح کی صورت تو موجود ہے، اور جب ترجیح کی صورت موجود ہے تو جس کو ترجیح دیا وہی قول تو منسوب ہوگا، دوسرا قول کیوں منسوب ہوگا؟ مگر اس صورت میں فرماتے ہیں قالو وقال الشافعی یعمل بأیہما شاء من غیر تحر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان دو قیاسوں میں سے جس قیاس کے مطابق چاہے عمل کرے بغیر تحری کے. ہمارے یہاں تحری سے، اور ان کے یہاں بغیر تحری کے جس پر چاہے عمل کرے. وَلِهَذَا صَارَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَأَكْثَرُ، یہی تو وجہ ہے کہ امام شافعی کے مذہب میں امام شافعی کے دو قول آ جاتے ہیں، یا اس سے زائد 3-4 اقوال بھی ہو جاتے ہیں ایک ہی مسئلے میں. کہتے ہیں وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ. تو دو قول کا مسئلہ تو یہ کہہ دیا کہ دو قول منسوب نہیں ہو سکتے. رہی دو روایتیں عن اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ سے ایک ہی مسئلے میں، تو یہ تب ہے فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ، دو روایتیں دو الگ الگ وقتوں میں رہی ہیں. فَإِحْدَاهُمَا صَحِيحَةٌ دُونَ الْأُخْرَىٰ، تو ان میں سے ایک ہی صحیح ہے دوسری صحیح نہیں ہے. لیکن لم تعرف المتأخرہ لم تعرف المتأخرۃ منہما، لیکن ان میں سے بعد والی کون سی ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے دو روایتیں منسوب ہو جاتی ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ یہ روایت متأخر ہے تو پھر صرف وہی روایت منسوب ہوگی، پہلی والی نہیں منسوب ہوگی، وہ مرجوع عنہ ہو جائے گی. وعلی ھذا، اس بنیاد پر فما یقال، کہتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کتب حنفیہ میں کہ فیہ عن الامام روایتان، اس مسئلے میں امام سے دو روایتیں، اور جب بھی کہیں گے دو روایتیں اس کا مطلب ایک قول جواز کا، دوسرا عدم جواز کا، یا اسی طرح سے علت کا، حرمت کا، نجاست کا، طہارت کا، یا کراہت کا، عدم کراہت کا. تو دو روایتیں امام سے ہیں، یہ وہیں پر فرمائیں گے جہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، جہاں ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے. تو جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام سے دو روایتیں فلعدم معرفت الاخیر، یہ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ان دو روایتوں میں سے کون بعد والی ہے، کون آخری روایت ہے، یہ پتہ نہیں ہے. وما یقال فی، اور جس روایت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وفی روایت عنہ کذا، کہ امام سے ایک روایت میں ایسا ایسا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے اما لعلمہم بانہا قولہ الاول، یہ اس بات کے علم کی وجہ سے
کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے مصنف کو کہ یہی ان کا قول اول ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے اور امام سے ایک روایت میں ایسا ہے. تو جو فائنل ہے، جو آخری قول ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں امام کا مذہب یہ ہے، عندہ کہہ دیتے ہیں یا قول امام کہہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ فی روایت عنہ قضا کہتے ہیں. یعنی یہ بتانا کہ جو پہلے بیان کیا ہم نے وہ قول اخیر ہے اور وہی قول راجح ہے، اور یہ جو ہے قول اول ہے جس کو ہم نے یوں بیان کیا وفی روایت عنہ قضا. وہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ ان کا قول اول ہے. اگر پتہ نہ چلے تو پھر وعن الامام فی روایتان یہ کہہ دیں گے. او لکون هذه الروایت رویت عنہ فی غیر کتب الاصول، یا پھر اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ فی روایت عنہ قضا کہ وہ روایت کتب اصول کے علاوہ نوادر میں یا وقائع وغیرہ میں. وہذا اقرب، اور یہ زیادہ قریب والی بات ہے کہ وہ کتاب وہ روایت جو ہے ظواہر میں نہیں ہے بلکہ نوادر میں ہے، اس لیے وہ فی روایت عنہ قضا کہتے ہیں. فرماتے لیکن لا یخفا ان ما ذکروه فی تعارض بحث تعارض الادلۃ مشکل، لیکن یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان حضرات نے دلائل کے تعارض کی بحث میں بیان کیا وہ بہت مشکل ہے. لأنه يلزم منه ان يكون ما فيه روایتان عن الامام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما، کیونکہ جس مسئلے میں بھی دو روایت امام سے ہو لازم یہ آتا ہے کہ اس میں کسی ایک پر بھی عمل جائز نہ ہو. لعدم العلم بالصحیحۃ من الباطلۃ منہما، کیونکہ ان میں سے کون روایت صحیح ہے کون روایت باطل ہے اس کا علم نہیں، اور جب علم نہیں تو دونوں میں سے کسی پر عمل جائز نہیں. وأنه لا ينسب إليه شيء منهما، اور یہ کہ ان میں سے ان دونوں روایتوں میں سے کوئی بھی اس امام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. کما مر عن بعض الاصولیین، جیسا کہ بعض اصولیین سے یہ بات گزری. مع ان ذلك واقع فی مسائل لا تحصى، حالانکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنے زیادہ مسائل میں ہوتا ہے کہ جن کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور لوگ ترجیح دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. وَنَرَاهُمْ يُرَجِّحُونَ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، اور ہم دیکھتے ہیں ان علماء کو، ان فقہا کو، کہ دو روایتوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں. وَيُنْسِبُونَهَا إِلَيْهِ، اور اس روایت کو جس کو ترجیح دیتے ہیں امام کی طرف منسوب کرتے ہیں. فَالَّذِي يَظْهُرُ مَا مَرَّ عَلى الْإِمَامِ الْبَلِيغِ مِنْ بَيَانِ تَعَدُّدِ الْأَوْجُهِ عَلَى فِي اخْتِلَافِ الرِّوَایَةِ عَنِ الْإِمَامِ، تو جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ وہی ہے جو امام بلیغی سے اس سے پہلے گزری کہ امام سے اختلاف روایت کی وجہیں کیا ہیں. 4 وجہیں بیان کی تھی، تو وہی وجہیں ہیں، اور ان میں سے یہ نہیں ہے کہ پھر کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے، کسی پر عمل نہیں کرتے. ایک میں احتیاط، دوسرے میں فتویٰ، ایک میں استحسان، دوسرے میں قیاس. مع زیادت ما ذکرنا من تردد فی الحکمین، اس بات کے اضافے کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا ہے، ایک 5واں سبب اختلاف جو امام علامہ شامی نے ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کو اس مسئلے میں دو جو حکم لگ رہے ہیں، ایک جواز کا ایک عدم جواز کا، اس میں تردد ہو دلائل کے اختلاف کی وجہ سے، یا دلائل ایک دلیل کا جو حاصل اور خلاصہ جو مدلول ہے وہ دونوں طرح کا بنتا ہو، اور امام کو تردد ہو، اس وجہ سے 2 قول آ گئے. وہ احتمال کل منہما فی رائہی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا احتمال اس امام کے نزدیک ہو. مع عدم مرجح عندہ، حالانکہ ان امام کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل ہو یا تحری ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو بہتر یہی ہے کہ وہ 4-5 اسباب جو بیان کیے گئے ہیں انہی کو مانا جائے. اس میں سے یہ تو نہیں آتا ہے کہ آپ جو ہے جناب جو اختلافی روایت آ جائے گی، اختلاف آ جائے گا تو پھر اس میں کسی پر عمل نہیں کریں گے. ثم لا یخفا
ان هذا الوجه الذي قلناه اكثر اضطرادا من الاوجه الاربعه الماره في اختلاف الروايتين لشموله ما فيه استحسان او احتیاط وغیرہ. پھر پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جو پانچویں وجہ جو ہم نے بیان کی اختلاف روایات عن الامام کی، یہ زیادہ ہے اکثر و اضطرادن، یہ زیادہ ہاں یعنی ایسے مقامات جہاں پر اختلاف روایات ہوں جی، ان میں سے اکثر جگہ یہی وجہ ہے، یہی دور کرتی ہے وجہ، کہ وہ نہیں کہ ایک وجہ استحسان اور دوسرا قیاس اور ایک احتیاط اور دوسرا جو ہے وہ فتویٰ کے طور پر، بلکہ یہ وجہ کی تردد ہے امام کو. تو ان گزرے ہوئے چار وجہوں میں سے زیادہ، ان سے زیادہ جو مضطرد اور رائج اور جو وجہ دور کرتی ہے اور پائی جاتی ہے وہ یہ پانچویں وجہ تردد. اور اس میں تو یہ اس وجہ سے بھی مضطرد ہے، اس میں وہ سب بھی چیزیں وہ سب بھی صورتیں آ جاتی ہیں کہ ایک میں استحسان ہے اور دوسرے میں قیاس تردد تو ہوگا، ایک میں احتیاط اور دوسرے میں جو ہے فتویٰ حکم، تو تردد ہوگا. چلیے یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اسی قدر پہ میں آج کا درس روکتا ہوں.